محترم المقام نگران سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد حامد حسین حسان فاروقی صاحب قبلہ، حضرت مولانا مفتی حنیف قادری صاحب قبلہ، اسٹیج پر جلوہ فرما دیگر علماء کرام، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ عرض و معروض سے قبل درود پاک کے کلمات میرے ساتھ آپ بھی دہرا لیں، خواتین آہستہ سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنی دعوت اسلامی کے 2 روزہ اجتماع کا پہلا دن، جو خواتین کے لیے خاص رکھا گیا، جس میں عالمات مفتیات کے علاوہ پس پردہ علماء کے خطابات بھی رکھے گئے، تاکہ ہر 2 طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین آپ سب تک پہنچ سکے۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی معنی اور مفہوم کے تحت چند ضروری باتیں آپ سبھی کی سماعتوں کی نظر کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج جو ماحول ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، ہر انسان، ہر شخص اور ہر علم والا، ہر دین سے محبت کرنے والا، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو، اسلام سے تعلق رکھنے والے چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو، آج کے ماحول کو دیکھ کر بڑے افسوس میں ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن ہمارے ماحول میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، ہمارے گھر کے بچے، ہمارے گھر کی بچیاں ایسوں سے تعلق رکھے ہوئے ہیں کہ جن سے تعلق کی بنیاد پر ہمارے اعمال بھی خراب ہو رہے ہیں، ہمارے عقائد بھی برباد ہو رہے ہیں، اور ہماری عبادتوں پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ ایک دور تھا کہ لوگ نماز پڑھے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، اللہ کی اطاعت کیے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کیے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، مگر آج کا ماحول بالکل عجیب ہو چکا ہے کہ آج نماز چھوڑنے کے باوجود افسوس نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، اور چھوٹی موٹی نافرمانی نہیں، گناہ صغیرہ نہیں بلکہ گناہ کبیرہ کرنے کے باوجود آج افسوس نہیں ہوتا، اور ماحول دن بدن بگڑتا جا رہا ہے اور خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے لیے صرف افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا، وہ اپنے علم کا استعمال کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی باتیں ان لوگوں تک پہنچائیں
جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین معلوم نہیں ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین پر ہر زمانے میں ایسی مقدس اور پاکیزہ ہستیوں کو زمین پر رکھا ہے کہ جن کی صحبتوں نے، جن سے تعلق رکھنے کی وجہ سے انسان کی زندگیوں میں بڑے سے بڑا انقلاب پیدا ہوا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف مرد حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قوت، یہ طاقت اور یہ اجازت عطا کی کہ مرد حضرات ہی لوگوں کو اپنی صحبت میں رکھیں، ان کی زندگیوں کو تبدیل کریں، ان کے مزاج کو بدلیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ قرآن مقدس کو اگر ہم پڑھتے ہیں، قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نیک بندیوں کا ذکر فرمایا، اور نیک بندیوں کا ذکر فرما کر اپنی بندیوں کو یہ بتا دیا کہ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتی ہیں، وہ خواتین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتی ہیں، وہ خواتین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزارتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بندیوں کو بھی اعلیٰ اور افضل مقام عطا فرماتا ہے۔ آپ بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر قرآن مقدس میں پڑھتے ہیں، اور ان کی جو عظمت اور جو ان کی عزت قرآن کریم سے ظاہر کی گئی ہے، اس سے اس بات کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین میں بھی ایسی خواتین کو رکھا ہے کہ جن کی زندگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں گزری ہیں۔ آپ اگر تیسرا پارہ پڑھیں اور تیسرے پارے کا سورہ آل عمران پڑھیں، سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا، اور ان کا ذکر اس انداز سے فرمایا کہ آپ کی والدہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اللہ اگر تو مجھے اولاد عطا کرے گا اور وہ نرینہ اولاد ہوگی تو میں اس کو تیری راہ میں نذر کر دوں گی، یعنی اس کو میں تیری ذات کے لیے، تیرے دین کے لیے میں وقف کر دوں گی۔ مگر جب حمل ختم ہوا اور مدت ختم ہوئی تو دیکھا کہ لڑکے کے بجائے لڑکی پیدا ہوئی، اور جب لڑکی پیدا ہوئی تو والدہ نے کہا کہ ایک عورت مرد کی طرح نہیں ہو سکتی، مگر رب قدیر نے انہیں تسلی عطا فرمائی، انہوں نے ان کا نام مریم رکھا۔ یہ مریم اس قدر عبادت گزار، اس قدر اطاعت گزار کہ جس کمرے میں آپ عبادت کرتی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیب سے ان کے لیے رزق کا انتظام ہوتا تھا۔ بے موسم میں، ایسے موسم میں وہ پھل کہ جو اس موسم میں دستیاب نہیں ہو سکتے، وہ پھل بھی ان کے پاس میں آنے لگے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ کیفیت دیکھی تو بی بی مریم سے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں، تو کہنے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے اس کا انتظام ہوتا ہے۔ ایک اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور پیغمبر ہیں، ایک نبی کے والد ہیں، اور ایسے نبی کے والد ہونے کے باوجود قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت زکریا علیہ السلام نے اس مقام پر کھڑے ہو کر دعا فرمائی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس مقام پر ایک اللہ کے نبی کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، وہ مقام ایک عورت کے لیے خاص تھا، ایک خاتون کے لیے خاص تھا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر عورت چاہے تو اپنی زندگی کو بدل سکتی ہے، اور اس کی زندگی کو بدلنے کے لیے اچھے لباس کا ہونا ضروری نہیں، اچھی نیت کا ہونا ضروری ہے، تقوی کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ تقوی صرف مردوں کے لیے ہو، خوف خدا صرف مردوں کے لیے ہو، خشیت صرف مردوں کے لیے ہو، اللہ کی فرما برداری صرف مردوں کے لیے ہو، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ قرآن کریم اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کا جب قرآن کریم نے ذکر فرمایا سورہ احزاب میں، ان سے بھی یہی مطالبہ کیا گیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تمہارے اندر تقوی پیدا ہونا چاہیے۔ حجاب والی آیتیں نازل کی گئی، اور اس طرح بہت سارے ایسے احکامات جو عورتوں کے لیے نازل کیے گئے کہ جن کو پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں رہنے والی خواتین نے ان پر عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر عمل کیا۔ صدقہ دینے والی آیت نازل ہوتی تو وہ صدقہ دے دیا کرتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات ہوتی تو وہ
وہ بھی پیچھے نہیں ہٹتی بلکہ وہ بھی آگے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتی۔ آپ نے قرآن کریم کی ابھی ایک آیت ہم سے سنی، ابھی تلاوت کی گئی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصابرین والصابرات والصادقین والصادقات۔ اس طرح مکمل آیت آپ نے سنی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کی تعریفیں بیان فرمائی ہیں جن عورتوں نے اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اپنے اندر مضبوط کیا، اسلام کو اپنے اندر مضبوط کیا۔ رب قدیر نے اس کی تعریف فرمائی، اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ کچھ خواتین حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے لیے بہت ساری آیتیں نازل فرمائی ہیں، مگر ہم عورتوں کے لیے قرآن کریم میں کوئی خاص آیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے قرآن کریم کی ایک عظیم آیت نازل فرمائی، اور یہ آیت وہ آیت ہے جس کو ہمارے اکابرین کہتے ہیں اللہ نے اس میں مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے ان مسلمان مردوں سے اور عورتوں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر اپنے دین پر اور اپنے اسلام پر جمے رہتے ہیں۔ رب قدیر نے فرمایا بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، آپ اندازہ کریں مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان صرف کلمہ پڑھنے سے نہیں ہوتا، بلکہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے سر تسلیم کو خم کر دے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو مقدم رکھے، مرد ہو کہ عورت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مقدم رکھے۔ مگر آج جس طرح کا معاشرہ ہے، معاشرے میں جو چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، آج کی خواتین نے صحابیات کی زندگی کو چھوڑ دیا، ان کے طریقے کو چھوڑ دیا، ان کے اصول کو چھوڑ دیا، ان کے مزاج کو چھوڑ دیا۔ یہ نہ سمجھیں کہ عورتوں کے لیے زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ شریعت میں نہیں ہے جیسے مردوں کے لیے طریقہ ہے، جس کو قرآن نے یوں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کوئی عورت یہ نہ سوچے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مرد تھے تو مردوں کے لیے بہترین نمونہ ہوگا، ایسا ہرگز نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ، میرے سرکار کے احکام، یہ عورتوں کے لیے بھی بہترین نمونہ ہے۔ وہ عورت جو اپنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتی ہے، حضور کے فرامین پر عمل کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورت کو بھی بہترین زندگی عطا فرماتا ہے، جس کو قرآن یوں کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون۔ 14ویں پارے کے 19ویں رکوع کی آخری آیتوں میں یہ آیت ہے جس کا معنی اور مفہوم میں عرض کر رہا ہوں۔ میرا رب فرماتا ہے کہ جو شخص نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو کہ عورت ہو، ضروری نہیں کہ نیک عمل کرنے والا مرد ہی ہو، اگر کوئی عورت بھی نیک عمل کرتی ہے، اب نیک عمل کہتے کس کو ہیں؟ ہر وہ چیز نیک عمل ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی روشنی میں پورا کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق پورا کیا جائے، ہر وہ چیز نیک عمل ہے، چاہے اس کا تعلق آپ کی اولاد کی تربیت سے ہو، اس کا تعلق آپ کے بڑوں کی عزت سے ہو، اس کا تعلق آپ کے چھوٹوں پر رحم کرنے سے ہو، اس کا تعلق آپ کے پڑوسی کے حقوق ادا کرنے سے ہو، اس کا تعلق آپ کے ماں باپ کا حق ادا کرنے سے ہو، اس کا تعلق کسی غریب کی مدد کرنے سے ہو، اس کا تعلق کسی مفلس کی پریشانی اور کسی بیمار کی عیادت سے ہو، کوئی نیک عمل ہو، نماز روزہ زکوٰۃ و حج کے علاوہ کوئی نیک عمل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ کرنے والے مرد ہوں کہ عورت ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہوں، ایمان ان کے اندر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا یقین ان کے اندر ہو، اللہ کی کتابوں کا یقین ان کے اندر ہو، اللہ کے رسولوں کا یقین ان کے اندر ہو، ملائکہ کے تعلق سے یقین ان کے اندر ہو، قیامت کے بعد قیامت کے دن اٹھائے جانے پر یقین ان کے اندر ہو۔ اگر وہ مومن ہیں تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس نیک عمل کی بنیاد پر ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، بہترین زندگی عطا کریں گے۔ پاک زندگی اللہ تبارک و تعالی عمل صالح کی بنیاد پر عطا فرماتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی عورت اور اگر کوئی مرد نیک
عمل نہیں کرتا اس کی زندگی پاکیزہ نہیں ہوتی، اس کی زندگی اچھی نہیں ہوتی، بھلے ہی وہ کتنے اچھے صابن سے نہا لے، اپنے لباس کو کتنا اچھا کر لے، اپنے جسم پر کیسی ہی خوشبو لگا لے، مگر یاد رکھنا عمل پاکیزہ نہیں ہے، عمل نیک نہیں ہے، زندگی پاکیزہ نہیں بن سکتی۔ انسان لباس سے پاکیزہ بعد میں ہوتا ہے، عمل سے پاکیزہ پہلے ہوتا ہے، عمل سے پاک پہلے ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں ایمان کے بعد عمل کا حکم دیا گیا، اور عمل کرنے کے لیے خواتین آج مختلف عورتوں کا سہارا لیتی ہیں۔ کوئی کسی سیلیبریٹی کو دیکھ رہے ہیں، اور کوئی کسی ہیروئن کو، کوئی کسی ایکٹریس کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ایک خاتون نے ریل بنا دی، ایک خاتون نے ٹک ٹاک پر اپنا چہرہ بتا دیا، دوسری لڑکی بھی چاہتی ہے کہ میرا بھی چہرہ ٹک ٹاک پر آئے، میرے بھی ملینز میں فالوورز ہو جائیں، میرا چہرہ بھی، میں بھی کچھ گانے گاؤں اور پیچھے سے کوئی گانا گاتا رہے، میں اپنے ہونٹ ہلاؤں اور اس طرح لوگوں میں مشہور ہو جاؤں۔ یاد رکھنا لوگوں میں مشہور تو ہو جاؤ گی، مگر اسلام ایسی خاتون کو بے غیرت کہتا ہے، ایسی خاتون کو بے حیا کہتا ہے کہ جو اسلامی طریقے کو چھوڑ کر غیر اسلامی طریقہ اپناتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو چھوڑ کر غیر طریقہ اپناتی ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے ایمان لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شرطیں اس وقت کی خواتین سے مقرر فرمائی تھی، قرآن نے اس کا ذکر فرمایا، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں سورہ ممتحنہ 28 پارے میں ہے، اس کی آخری آیتوں میں بیان فرمایا، جب عورتیں حضور کے پاس پہنچی تھی اور حضور سے بیعت کرنا چاہتی تھی، اللہ کے رسول نے ایسے ہی بیعت نہیں کروائی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے فرمان کی روشنی میں ان سے بیعت لی۔ بیعت کس بات کی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، جب مومن عورتیں ایمان لانے کی خاطر آپ سے بیعت کرنے کے لیے آئیں تو آپ سب سے پہلے جو بیعت ان سے کرنا، اس بات کی کرنا، اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ وہ کسی کو شریک نہیں کریں گی، سب سے پہلے اس بات کی بیعت کرنا۔ آج بہت سارے غیر ارادی طور پر کہیں، ارادی طور پر کہیں، جان بوجھ کر کہیں یا انجانے میں کہیں، بہت ساری مسلم عورتیں آج شرک کا شکار ہو چکی ہیں، اور شرک کا شکار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب تو مانتی ہیں، مگر ان کے علاوہ بہت ساری ایسی ہستیوں پر اور بہت ساری ایسی شخصیتوں پر اپنی توجہ کو جمائے بیٹھی ہیں، اور ان کو معاذ اللہ خدا کے برابر کا درجہ بھی دینے کے لیے وہ پیچھے نہیں ہٹتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے اندر ذرہ برابر بھی شرک ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخشنے والا نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم سے کوئی شرک تو نہیں ہو رہا، کہیں ہم سے کوئی کفر تو نہیں ہو رہا، اگر ہو رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے آئندہ اپنی زندگی کو اس سے محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ یشرکن باللہ شیئا، تھوڑا سا بھی شرک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مردوں کے مقابلے عورت کی عقل کمزور ہوتی ہے، عورت کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے، عورت کے نظریات کمزور ہوتے ہیں، وہ جلدی کسی پر بھروسہ کر لیتی ہیں اور کسی کی بھی باتوں میں آ کر، کسی نہ کسی کی بھی باتوں میں آ کر اپنے دین اور اپنے ایمان سے پھر جاتی ہیں۔ میں عورتوں سے خاص طور سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے اعمال جو انہیں شرک کی طرف لے جائیں، ایک عمل جو آج کے دور میں عورتوں کو شرک کی طرف لے جا رہا ہے وہ جادوگری ہے۔ آج جادوگری عام ہو چکی ہے، اور اس کے عام کرنے میں ساری عورتوں کا بہت بڑا رول ہے۔ آپ کہیں گی یہ ہم پر تہمت ہے، میں تہمت نہیں لگا رہا ہوں، آپ دیکھ لیں جادوگروں کے پاس بھیڑ کس کی ہے، پتہ نہیں۔ لوگ آج اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنی شناخت کو چھپانے کے لیے ممکن ہے کہ برقعوں کا استعمال کرتے ہوں کہ ہمیں کوئی پہچانے نہیں، ہمیں کوئی جانے نہیں، لہٰذا ہم اپنا کام کر کے نکل جائیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ جادوگروں کے پاس جانے سے آپ کا
دین باقی نہیں رہتا، آپ کا ایمان باقی نہیں رہتا، کیونکہ وہ کفر کی بنیاد پر عمل کرتا ہے اور کفر کی بنیاد پر وہ آپ سے عمل کرواتا ہے۔ آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کا ایمان کس طریقے سے خارج ہو گیا، کس طریقے سے نکل گیا۔ میں آخری باتوں کی طرف آ کر اپنی گفتگو کو مکمل کر دوں۔ اللہ یشرکن باللہ شیء ولا یسرقنا، چوری نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، اور اس طریقے سے اپنی ذات پر بہتان نہیں لگانا کہ کوئی ایسا ناجائز بچہ کسی عورت سے پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے بھی بیعت لینے کا حکم دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم خواتین اسلام، آج کی زندگی میں صحابیات کے طور طریقے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ اگر کسی نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ دیکھا ہے تو حضور کی ازواج مطہرات ہیں۔ خاتون جنت سیدتنا فاطمۃ الزہرا جو حضور کی بیٹی ہیں، انہوں نے حضور کے طور طریقے دیکھے ہیں، حضور کا مزاج انہیں پتا ہے، حضور کی عادتیں انہوں نے دیکھی ہیں۔ آج ہر عورت کو چاہیے کہ وہ خاتون جنت کے طریقے کو دیکھے، امہات المومنین کے طریقوں کو دیکھے، ان کے مزاج اور ان کے اصولوں کو دیکھیں۔ میں آخری بات کہہ کر اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ تین باتیں ذہن میں رکھیں۔ اگر کسی کو اپنے باپ کی اچھی بیٹی بننا ہو تو وہ خاتون جنت کو دیکھ لے، اگر کسی کو اپنے شوہر کی اچھی بیوی بننا ہو وہ خاتون جنت کو دیکھ لے، اگر کسی کو اپنے بچوں کی اچھی ماں بننا ہو وہ بھی خاتون جنت کو دیکھ لے۔ یہ تینوں زندگیاں خاتون جنت نے گزار کر بتا دی ہیں کہ تم اچھی بیٹی کیسے بن سکتی ہو، تم اچھی بیوی کیسے بن سکتی ہو، تم اچھی ماں کیسے بن سکتی ہو۔ محترم خواتین اسلام، صحابیات کی زندگی کو پڑھو تاکہ ہمارا یہ جو اندھیرے والا مستقبل ہے یہ روشن ہو جائے اور ہماری نسلیں بہتر ہو جائیں، کیونکہ اگر تم صحیح رہی تو تمہاری اولادیں بھی تمہاری نسبت سے صحیح رہیں گی۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ اگر ہر عورت خاتون جنت کی کنیزہ بن جائے، ان کی گود میں پلنے والے غلام حسین ہوں گے، دین کا تحفظ کرنے والے ہوں گے، اسلام کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے، ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔